اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنا جو ہے وہ UQC لیول 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور لیول 5 کا آج لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ذرا اسے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ کو اس بات کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کورس 5 میں آپ نے ٹوٹلی پڑھنا کیا ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ یعنی پہلا سپارہ سٹارٹ کیا تھا، اس کو ہم 5 پیجز کر کے پڑھ رہے تھے، اور آج ہم نے آخری جو 5 پیجز ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کرنے، اور وہ ہے 16 17 18 19 20، ٹھیک ہے۔ اور ان میں جو نئے ورڈز ہیں ہمارے لیے، اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو نئے ورڈ ہمارے لیے، وہ پہلا جو پیج ہے اس میں 14 ہیں، پھر 19 ہیں، 17 ہیں، پھر 12 ہیں، پھر 8 ہیں۔ بات سمجھتے، کم ہوتے جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، جو ہمارے لیے نئے ہیں، نہیں تو پیچھے باقی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور بالکل کورس 4 کے طرز کے اوپر یہ ہوگا۔ پارٹ اے اس کا بقرہ کے اگلے 5 صفحات ہوں گے، اور پارٹ بی جو ہے اس کا گرامر کا پورشن ہوگا، ٹھیک ہے، نحو کے بنیادی اسباق سے ریلیٹڈ۔ اور 5 جو کورس ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ سورۃ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھ لیں، قرآن کریم کے اور مزید الفاظ کو آپ سیکھ لیں، الفاظ اور معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فکروں کو سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، TPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد کو سیکھنا، سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے لیے آپ 200 سے زائد جملے سیکھنا، یہ آپ کا اس پورے کورس کا مقصد ہے۔ یہ آپ نے آخری 5 صفحات پڑھنے ہیں، اور آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے، اور 16 17 18 19 اور 20۔ یہ آج 16واں صفحہ اور اس کا پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو نسخ و نسیان کا ہے یہ 2 آیات پر مشتمل ہے، 106 اور 107 نمبر، اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس کو TPI طریقے سے آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کے اسمال جو فنگر ہے اس سے۔ نسخ و نسیان کو پڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ پیچھے آپ نے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مدینے میں موجود اہل کتاب کی حسد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے تھے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کچھ شبہات کا جواب بھی دے دیا کہ بھئی یہ جو آپ شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان بھی فرما دی۔ اس میں سے آج ایک اہم نقطہ ہے، اہم نکات میں سے، اور آج کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں ذرا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنا ہے، کب کون سی بہتر ہے، نئی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی یہ ایسی ہے جیسے کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اور ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی تجویز کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سیریس مسئلے میں ایک دوائی تجویز کرتا ہے کہ تاکہ تھوڑا سا جلدی سے کیور ہو جائے۔ جب مسئلہ تھوڑا سا نارملائز ہو جاتا ہے تو وہ دوائی چینج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب آپ جو ہے نا اس کو اس طریقے سے، اب اتنی پوٹینشیل کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو آپ لو پوٹینسی کی جو دوائی ہے آپ اس پہ لے آئیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو، وہ چیز چینج کر دیتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر چینج کر دیتا ہے ایک چیز، پہلے ایک حکم ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، پھر بعد میں اس کو کہتا ہے یار اب جو ہے نا وہ اب کنڈیشن بہتر ہو چکی ہے، صورتحال بہتر ہو چکی ہے، اب آپ جو ہے نا اس پوٹینسی کی دوائی لیں۔ تو مطلب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی پہلے جو اس نے بات کی تھی وہ غلط تھی، اب جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، یا اب جو بات کی ہے وہ غلط ہے، پہلے والی بات صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں بھائی، بات سمجھتے ہیں، وہ نسخ کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی اس وقت کیا جو ہے نا وہ چل رہی ہے صحت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات میں بھی کچھ اس طرح کے احکامات نازل کیے جو پہلے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن کے مطابق، بالکل وہ درست تھے، جیسی کنڈیشن کچھ چینج ہوئی، حالات چینج ہوئے، واقعات چینج ہوئے، معاملات چینج ہوئے، تو اس کے مطابق جو ہونا چاہیے تھی اسٹریٹجی، اس کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کو منسوخ کر دیا اور بعد والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ تو اب وہ جو یہود تھے تو وہ تو پہلے ہی الٹی پلٹی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو یار یہ کیا کر دیا، جیسے مثال کے طور پہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ پہلے قبلہ جو ہے نا وہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو پہلے کچھ اور، جیسے یہود کے اندر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ سیچرڈے کا دن جو ہے وہ ذرا اس کو فوقیت دی جاتی ہے، اور عیسائیوں کے اندر ذرا سنڈے کے دن کو ذرا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دے دیا۔ تو بہرحال ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی بھئی یہ کیا ہے جی، یہ تو ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس ٹائپ کی چیز ان کے ذہن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ جو چیزیں ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کی جگہ آلٹرنیٹ لے کے آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے ایک حکم تھا دوسرا حکم چینج کیا تو پہلے والا حکم بھی اللہ کا تھا، دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پہلے والا حکم اپنے کنڈیشن، اسٹریٹجی
اور نوعیت، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، حکمت کیا ہے، چلنا کیا ہونا کیا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے مطابق درست تھا۔ دوسرے والا اپنی نوعیت، اپنی اسٹریٹجی اور اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے بالکل ایگزیکٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں اللہ کے حکم ہے، ماننا جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے وہ پہلے بھی مان لے گا، بعد والی بھی مان لے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا پھر آتے ہیں نیکسٹ پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ایک منٹ رکیے گا، ذرا اس کی وائس بھی دیکھ لیتے ہیں کم نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، جی ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھا چکا ہوں، اس پہ ہم ذرا ٹائم نہیں لگائیں گے۔ ما ننسخ من آیات، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس جیسی لے آتے ہیں بات، یا اس سے بہتر بات لے آتے ہیں، یا اس جیسی بات لے آتے ہیں، اس جیسا حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اس کی اشارہ میں جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ تورات و انجیل کے مطابق کچھ جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو چینج کیا، تو یہود نے اس پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ جواب دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ خام خواہ جو پروپاگنڈا کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، بھائی اس کا حکم ہے۔ جب وہ آپ اس کو بادشاہ مانیں گے نا، تب آپ یہ نہیں پوچھیں گے بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، بات سمجھ، پھر آپ ہمیشہ اطاعت کریں گے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے من ولی کوئی حمایت ہی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بادشاہت، قدرت اور طاقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ دیکھیں اس ساری چیزوں کو سنبھالنے والا جب اللہ کی ذات ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کرو، جن میں بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم بھی ابھی تک انہیں پورا سمجھ ہی نہیں سکے، جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ کا سسٹم، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خربوں اربیں نظام بنائے ہوئے ہیں، کتنے پیچیدہ سسٹمز ہیں جس کو وہ چلا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کون سی چیز کس کے لیے، کس حق میں کتنی کو بہتر ہے، وہ چینج کرے، بتائے نہ بتائے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ سوال آپ سے کر سکتا ہے چونکہ آپ مخلوق ہیں۔ تو اس چیز کا ذرا انسان کو ہونا چاہیے، یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین ہے، بھروسہ ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس طرح کے غلط ملت کوسچن نہیں کرتا۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک ہے سنن نبی داؤد میں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجیے کہ انہیں میں صبح شام پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک سے۔ تو یہ گویا اس طرح کی دعا ہے جس میں وہ کلمات سکھائیں گے کہ انسان کو کم از کم اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ پھر حکم آئے تو اطاعت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو۔ تو یہ ذرا اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، دعا احتساب اور پلان کیجیے۔ اب ذرا اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک لفظ ہے آیا، بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی جمع آیات ہے۔ السماوات ہے، بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ، سما کی جمع سماوات ہے۔ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ اب تین روح والے ذرا صحت مند فعل دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ابھی کوئی آپ میں سے بتانا چاہتا ہے تین روح والے صحت مند فعل کون کون سے ہیں اس آیت میں؟
جی ہیرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ننسخ. ننسخ کیا بنے گا اس کا فعل ماضی؟ سر فتح کے وزن پہ ننسخا ینسخ. ننسخہ. انسخ. ننسخہ جی سر. یہ کون سا وزن ہے ننسخہ؟ فتح. فتح. ہاں تو وہ نفتہ تھوڑا ہے وہ تو فاتح ہے. سر نسخا. نسخا. ہاں نسخ ینسخ انسخ ناسخ منسوخ نسخ. ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ تعلم ہے، آپ جانتے ہیں بہت ایزی ہے. اور تیسرا ملک ہے، یہ ذرا مالا کا یم لکو کے وزن پہ، ذرا یضربو کے وزن پہ آتا ہے. چوتھا نصر ینصرو کے وزن پہ آتا ہے. یہ آپ کے ہو گئے تینوں روح والے صحت مند. اور تینوں روح والے کمزور میں آپ کا نعتی آ گیا عطا یاتی اتی آتن ماتی یون ایتان. یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس پہ ہم ٹائم نہیں لگا رہے. مزید فی کے افعال میں بڑا ہی آسان ہے. مزید فی کو ذرا دیکھنا، یہاں پہ انہوں نے ناتی کیوں دے دیا ہے، نون سیہا ہے اصل میں. تو یہ نون سیہا جو ہے یہ انسا ینسی یعنی اسلم یسلم کے وزن کے اوپر ہے. انسی منسی منسن انسا. اب ہم ذرا جملہ فعلیہ کو دیکھتے ہیں. جو چیز آپ نے نہیں پڑھنی ہے نا اس پہ ہم ذرا فوکس کر لیں گے تاکہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں آج کے سبق میں آپ یہ دیکھیں گے. میں سادہ سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں فعل ہو نارملی. ٹھیک ہے. یعنی شروع میں فعل ماضی آ جائے، مضارع آ جائے، امر آ جائے، نہیں آ جائے، کوئی بھی فعل آ جائے جملے کے شروع میں یا جملے کی ابتدا میں، تو اس جملے کو ہم کہتے ہیں یہ جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ. اسی طریقے سے جملے کے شروع میں اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اب آپ نے پتہ ہے کہ اب آپ نے تھوڑا ایکٹیو رہنا ہے چونکہ آپ سے آگے کویشچنز آنے ہیں. عربی گرامر کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو. صرف کہتے ہیں کہ مادہ ہے اس سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں، اور نحو کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے آپ نے جملے بنانے ہیں. جیسے الفاظ تھا نا، البیت ایک لفظ بنا دیا آپ نے، کبیرون ایک لفظ آپ نے بنا دیا. اب دونوں کو ملایا البیت کبیرون جملہ بن گیا. جوڑیاں بنائی جا سکتی، جیسے جوڑی بن جائے فی الارض، فی اور الارض جو جوڑی بن گئی. اچھا اب یہ جملے اور جوڑیوں سے مل کے آپ کا جو ہے نا وہ ایک بڑا جملہ بن جاتا ہے. جیسے خالقہ ہے، خالق اللہ الارض فی یومین. اللہ تعالیٰ نے خالقہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں. ٹھیک ہے. کان ھذا بیتا کبیرا. ٹھیک ہے. ان ذلک البیت بیت اللہ. یقیناً یہ گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، کان ھذا بیتا کبیرا، کانا تھا، ھذا یہ گھر ہے، تھا کی بجائے یہ آ گیا نا، تو یہ گھر ہے، بیتن گھر، کبیرن بڑا، یہ گھر بڑا ہے. تو گویا اب یہ جملے بنانے کا عمل ہے، اس کو نحو کہتے ہیں. اب آپ ذرا چونکہ نحو کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، آپ صرف کے اوپر فوکس کر چکے ہیں، تو اس لیے جب آپ جملے بناتے ہیں تو الفاظ کے آخر حالت، آخری جو حصہ جو ہے نا اس پہ یا پیش آتی ہیں یا زبر آتی ہیں، زیر آتی ہیں، 2 پیش آتی ہیں، 2 زبر آتی ہے، 2 زیر آتی ہے، واو نون آتا ہے یا نون آتا ہے. یعنی اپنی حالت کے اعتبار سے یہ بدلتے رہتے ہیں. جب یہ فاعل ہوتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں، مفعول ہوتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں. یہ تبدیلیاں نحو کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں. اس لیے اب آپ نے جو چیز زور کرنی ہے، میں اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ پچھلے یہ والی سلائیڈ دیکھیں ذرا، کہ عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو. صرف میں آپ لفظ کا جو مادہ ہے اس سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں. پھر نحو میں آپ الفاظ سے آپ آگے سیکھتے ہیں کہ اس کا جملہ کیسے بنانا ہے، جوڑیاں کیسے بنانی ہیں، بڑا جملہ کیسے بنے گا. پھر آپ کو نحو میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کے آخر میں کیا آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. 2 زیر، 2 پیش، واو نون یا نون، کیا آئے گا وہ اس کی حالت کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا. اس لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کورس 4 میں ہم نے جو سیکھا تھا، یعنی پچھلے کورس میں لیول 4 میں، وہ ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا تھا زیادہ. جیسے ہم نے کہا تھا کہ البیت کبیرن، اشارہ ہم ایسے کرتے تھے، البیت یعنی پیش ہوتی تو ہم سیدھا اشارہ، البیت وہ خاص گھر، کبیرن بڑا ہے. ترجمہ کیجئے جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہینڈ ریز کریں جی. جی روبینہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ غفورن کیا ترجمہ ہوگا؟ سر پورا جملہ بتا، اللہ خالی اللہ کا یا اللہ غفور؟ پورا جملہ جو سامنے لکھا ہے اس کا ترجمہ بتائیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے.
ٹھیک ہے. البیت کبیر، وہ خاص گھر بڑا ہے، یا پیچھے پڑھ چکے ہیں. المسلم صادق، وہ خاص مسلم، یا وہ مسلم صادق ہے، نیک ہے، سچا ہے. المسلمون صادقون جمع ہو گئی اس کی. اب ذرا آپ بتائیں، ہینڈ ریز کیجیے گا، عربی گرامر کے کتنے حصے ہیں؟ 3 2 4 ABCD. جی روبینہ کیا ہے؟ سر عربی گرامر کے سی 2 ہے. حصے ہیں، صرف اور نحو. افشان کریم آپ بتائیں، روبینہ کو نہیں پتا. جی جی 2 اچھا حصے ہیں، صرف اور نحو. صحیح، صرف و نحو 2 حصے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں. چلیں اب یہ بتائیں کہ صرف کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، صرف یہ بتانا ہے. ABCD ہینڈ ریز کیجیے گا جو جس کو پتا ہے. جی ہیرا. سر ڈی، حرف سے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ بالکل صحیح جواب ہے، گڈ. چلیں آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ، حروف سے الفاظ کیسے بنائے جائیں گے یہ آپ صرف میں سیکھتے ہیں. نحو کی تعریف کیا ہے اس میں؟ ABCD. افشان. اے، الفاظ سے جوڑے اور جملے کیسے بنائے جاتے ہیں. بالکل صحیح جواب. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف نحو کی سمجھ آ گئی ہے. اب ذرا ہم جملہ فعلیہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جملہ فعل سے، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے ضرب، ضرب، مارا. ضرب فعل ہے. اب یہ جملہ فعلیہ کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک کے اوپر کام وہ ہوتا ہے، یعنی فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. فعل، فاعل، مفعول. فعل کا جو اعراب ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں، مضارع پڑھ چکے ہیں، امر نہیں پڑھ چکے ہیں. یعنی ضرب یضرب، یا ضرب ضربا ضربو، یا ضرب ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ تو ضربنا ہی آئے گا، ضربا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. جو چیز چینج ہوگی اس فعل کی وجہ سے، فاعل اور اس کا مفعول یاد رکھنا ہے. تو کیا کیا چیز ہے جی؟ فاعل اور مفعول. فاعل جو ہوگا نا فعل کا، جس نے کام کیا، وہ اس کے اوپر ہمیشہ 2 پیش یا 1 پیش آئے گی. بات سمجھتے ہیں؟ 1 پیش یا 2 پیش آئے گی. ٹھیک ہے. الف لام آ جائے گا تو وہ 1 پیش بن جائے گی، الف لام نہیں ہوگا تو وہ 2 پیش رہیں گی. اسی طریقے سے جس پہ کام ہوا ہوگا، یعنی جو مفعول ہوگا، اس پہ 1 زبر یا 2 زبریں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس پہ پیش آتی ہے، اور مفعول ہمیشہ اس پہ زبر آتی ہے. تو یہ جب آپ کو یاد ہو پھر آپ ترجمہ بھی صحیح کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ضرب خالد زیدن، مارا، کس نے مارا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ پیش سے پتہ لگے گا کس کے اوپر پیش ہے. خالدن، خالد نے مارا، پیش پہ لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ مارنے والا خالد ہے، یہ فاعل ہے. مارا کس کو ہے؟ زید، زید کو. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ہینڈ ریز کیجیے گا، کون کرے گا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، قتل کیا. کس نے قتل کیا؟ کس کو قتل کیا؟ کیسے پتہ لگے گا؟ جی کون بتائے گا؟ شکیلا. سر قتل کیا داؤد نے، کیونکہ اس سے پیش آ رہا ہے، اور اس اچھا پہ اب یہ زبر دیکھیں، آ رہا اب ہے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ 1 پیش یا 2 پیش ہوں گی، اور مفعول کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر ہوگی یا 2 زبریں ہوں گی. تو اب اس اشارہ آپ ذہن میں رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ بات ہے. ضرب خالد زیدن. ٹھیک ہے. ضرب خالدن، یعنی زبر کے لیے آپ سیدھا، پیش کے لیے آپ اشارہ سے کرتے ہیں، اور زبر کے لیے ایسے کرتے ہیں. ضرب خالدن زیدن. اب پتہ لگ گیا خالدن پہ پیش آ رہی ہے. بے شک خالدن اب بعد میں بھی لے جاؤ گے نا، اس کے اوپر پیش ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی خالد جو ہے وہ فاعل ہے، بھائی وہ کام کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، اور زید وہ ہے جس کو بیچارے کو مار پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اس طریقے سے آپ کو جملے کا سمجھ آنا بہت ضروری ہے. فاعل رفع کی حالت میں اس کے اوپر زبر آتی ہے، جس کو رفعی حالت بھی کہتے ہیں. فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، اور نصب کا مطلب زبر ہوتا ہے، اور رفع کا مطلب پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عربی میں اسم کی اصل حالت یہی ہے کہ اس پر ضمہ یعنی پیش آئے، یا ڈبل ضمہ 2 پیش ہوتا ہے، گویا کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے خالدن زیدن. ٹھیک ہے. جب آتا تو وہ بھائی کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے کیا. خالد زید کو مارا، زید پر اثر پڑا اس لیے وہ گر گیا. یہ اس طرح لکھا ہوا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس پہ رفع آتی ہے، یعنی پیش آتی ہے،
اور جو مفعول ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ نصب آتی ہے، ایک زبر یا دو زبریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو یہ اس کا اشارے کا تھوڑا طریقہ بھی لکھا ہوا کہ اگر اشارے سے ذہن میں رکھنا تو اس کا اشارہ اس طریقے سے ہوگا. کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. دعا ترجمہ آپ نے کرنا بھائی، کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں جن جو ترجمے کے لیے ریڈی ہیں. دعا نوح قوما، کیا ترجمہ ہوگا؟ روبینہ پہلے آپ. دعا پکارا دعا بلایا نوح علیہ السلام نے قومن قوم کو، اپنی قوم پکارا کے لیے، نوح ٹھیک ہے؟ علیہ السلام نے قوم کو، یا بلایا نوح علیہ السلام نے قوم کو. ہاں اب دیکھو نا، اب نوح اس پہ آیا تو ہم نے کہا کام کرنے والا، دعا کرنے والا نوح ہے، قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قوم وہ ہے جس کے لیے دعا کی گئی ہے. اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا، آگے چلتے ہیں. بلایا نوح نے قوم کو، یعنی بلانے والا، دعا کرنے والا یا پکار کرنے والا نوح ہے. اگلا کون ترجمہ کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. ہیرا عمران آپ کریں گی. یدخلو وہ داخل ہوا، یدخلو داخل ہوا، مؤمن جنتن، جی مومن مومن، مومن داخل ہوئے جنت میں، مومن داخل ہوا، داخل ہوئے ہوا ایک ہے جنت میں. جنت میں. اب دیکھو کہ جی سر، مومنون ہوا پہ پیش، اب جنت ہم میں. اس کا ترجمہ کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جنت مومن میں داخل ہوئی. ابھی چلو یہ تو نہیں بنتا نا یہاں پہ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بھی اس میں مارنے والا کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، اور جس کے اوپر کیا گیا وہ کون ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے، جس کے اوپر پیش ہے وہ کرنے والا ہے. اب داخل ہونے والا مومن ہے. اچھا، یعمل مسلم خیرن کا ترجمہ کریں گی شکیلہ، جی. یعمل عمل کرتا ہے، مسلم عمل کرتا ہے بھلائی کا. ہاں خیر کے کام کرتے ہیں نا، عمل کرتے ہیں مسلمان. اچھا اب اس کا ذرا ترجمہ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. خلق اللہ الارض، ہینڈ ریز کی شکیلہ آپ بتائیں. پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اب دیکھیں کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیسے پتہ لگا؟ اس کے اللہ، پیش کی وجہ سے، کیونکہ فعل جی فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. فعل جو ہوتا ہے نا، جو کوئی کام ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے یا کسی نے کیا ہوتا ہے نا وہ کام، اور کسی کے اوپر کیا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازمی ہوتی، فاعل اور مفعول. یہ آپ کا آ گیا. ذرا کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب ذرا ترجمہ سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ذرا ترجمہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے جملہ فعلیہ بنتا ہے. جی شکیلہ آپ ترجمہ کریں گی. حفظ المسلم القرآن، حفظ کیا مسلمان نے قرآن کو. قرآن کو. یاد کیا جی، یہ بڑا ایک یاد کیا آسان سا ترجمہ ہے، مسلمان نے قرآن نے کو. اور کو. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نے اور کو. جو ہے آپ کا فاعل، اس کے ساتھ نے لگانا ہے، اور جو آپ کا مفعول ہے اس کے ساتھ کو لگانا ہے. آپ کا ترجمہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا. جیسے حافظ المسلم القرآن، مسلمان نے، یعنی جو فاعل ہے اس کے ساتھ نے لگا دیا، قرآن کو. اسی طریقے سے اور ترجمہ کر لیتے ہیں. یاد کیا مسلمان نے قرآن کو. یقرأ المؤمن الحدیث، اب مومن کیا ہے؟ فاعل. مؤمن، مومن یعنی یقرأ پڑھا مومن نے، حدیث کو. نے اور کو یاد کر لیں، نے لگ جائے گا فاعل کے ساتھ، کو لگ جائے گا مفعول کے ساتھ. ترجمہ آپ کا اچھا ہو جائے گا. جی یسمع الصالح السیر، یہ افشان کریم آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں. یسمع الصالح السیرہ، سنتا ہے صالح نیک آدمی سیرت طیبہ کو. کو، سیرت میں کو. نے آپ کو کہا تھا، آپ ایسے کر لو. صالح جو شخص ہے، نیک شخص جو ہے، نیک نے سیرت جی کو سنا. ترجمہ صحیح ہوگا پھر بھی، بات سمجھ ہیں. لیکن وہ سنتا آپ ہے. نے اور کو والا اگر ذہن میں رکھ لینا تو آپ کا ترجمہ بڑا اچھا ہو جائے گا. چلیں فاعل کی طرح جمع بھی بنا لیتے جی ہیں. جیسے حافظ المسلم القرآن، اس کی جمع بنانی ہے، کون بنائے گا؟ جی افشان کریم، ٹرائی اٹ. حفظ المسلمون القرآن. حافظہ کی جمع کیا مسلمون بنے گی؟ حافظہ کی جمع کیا بنے گی؟ حافظون 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 آئے گی المسلمون ویسے، القرآن. آئے گی ویسے نارمل اس طرح، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک جمع استعمال ہوتی ہے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ قاعدہ، اردو میں بھی یہی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر حافظ مسلمانوں نے قرآن حفظ کیا، تو ہم حفظ ایک ہی لفظ لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے مسلمانوں نے قرآن کو حفظو کیا، یہ تو نہیں کہتے نا. اس کی ایک جمع مراد لیتے ہیں نا، جیسے ڈبل جمع نہیں لیتے سر مراد. سوال میں تو سر سوال میں تو فائل کی جمع بنائیں گے نا.
ہاں فائل کی جمع بنے گی نا، وہی بتا رہا ہوں میں. لیکن پھر بھی کسی کے ذہن میں بات آتی ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ المسلمون اگر استعمال نہیں ہوتا پھر یہاں پہ حافظ القرآن آئے گا کہ وہ سب قرآن حفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں اس وقت فائل حافظہ کے اندر ہی ہوگا. لیکن چونکہ یہاں پہ اب 2 دفعہ ایک چیز آ گئی ہے، فائل باہر آ گیا ہے، تو اس لیے اب فائل کا حساب کتاب اس طریقے سے کیا. اب دیکھیں المسلمو پیش ہے، فائل ہے، لیکن اب المسلمون کوئی بندہ کہے نون کے اوپر زبر ہے، بھئی یہ نون کے اوپر زبر کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل میں یہ واو نون ہے. بات سمجھتے ہیں؟ المسلمو کی جمع 2 طریقے سے ہو سکتی تھی، واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ. یہاں پہ واو نون کے ساتھ اس لیے لگائی ہے کہ یہ حالت رفع میں، یعنی کہ جب پیش ہوتی ہے اس کی جگہ پہ جب جمع آتی ہے تو وہ واو نون کے ساتھ آتی ہے. جب نسبی اور جری حالت ہو، یعنی کسی کی زبر کی جگہ پہ یا کسی زیر کی جگہ پہ آپ نے آلٹرنیٹ اس کی جمع بنانی ہو تو پھر یا نون کے ساتھ بنتی ہے. یہ بات کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ جی کسی کو سمجھ آئی ہے یہ بات؟ جی سر سمجھ آ گئی. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ المسلمو کی جمع 2 طریقے سے بنتی ہے، واو نون اور یا نون کے ساتھ. جی کے ساتھ تب بنتی ہے جب المسلمو میم کے اوپر پیش ہو، تو پیش کی جگہ پہ جب آئے گا تو المسلمون آئے گا. اور جب یہ زبر آئے یعنی کہ مفعول بن رہا ہو المسلمو یا حالت جری میں ہو یعنی زیر آ رہی ہو، تو پھر اس وقت المسلمون نہیں آئے گا، واو نون کے ساتھ جمع نہیں آئے گی، پھر یا نون کس جگہ آئے گا. سمجھتے ہیں؟ چیز ذہن میں رکھیں. اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو ایسی صورت میں فعل واحد آئے گا. فعل اور فاعل ہونا اگر جملے میں، تو ایسی صورت میں فعل کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. جیسے ابھی اوپر ہم نے پڑھا حافظ المسلمون، اب فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ صرف جو ہے نا وہ فعل جو ہے واحد آئے گا اور فاعل پھر اس کی جمع آ جائے گی. پہلے فعل کو واحد سے جمع بنانے کی فکر نہ کریں کہ آپ پہلے فعل کو یعنی حافظہ کو پکڑ کے حافظون بنائیں گے، نہیں. اس طرح آپ آسانی سے جملہ بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ فاعل کے اوپر توجہ دیں. اگر فاعل ظاہر ہے، بعض اوقات فاعل ظاہر نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب یضرب زیدن، ٹھیک ہے، تو یضربو کے اندر ہی فاعل آ جاتا ہے. یضربو کے اندر وہ جو ضمیر آتی ہے نا اندر کہ وہ مارتا ہے، ہم ترجمہ وہی کرتے ہیں نا، یعنی وہ مار رہا ہے زید کو. اب وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ شاید ہمارا کلام سننے والا وہ تو جانتا ہوگا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ہی فاعل آ جاتا ہے. اس وقت پھر ہم جب اس کی جمع بنائیں گے نا کہ وہ سب مار رہے ہیں، تو پھر ہم یضربون ہی بنائیں گے چونکہ فاعل ظاہر نہیں ہے. جب فاعل ظاہر ہو جائے نا جملے کے اندر کہ بھائی فاعل کون ہے، اس کا الگ جملہ آ جائے، لفظ آ جائے، تو اس موقع پہ صرف فاعل کی جمع بنانی ہے، فعل کی نہیں بنانی ہوتی. جیسے آپ مثال کے طور پہ جمع بناتے ہیں، ہم ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. یقرأ المؤمن الحدیث، جمع بنانی ہے اس کی. شکیلا بنائیں. دیکھیں یقرأ. ایک منٹ رکیں، مجھے پہلے بتائیں فاعل ظاہر ہے جی ظاہر ہے. کون سا؟ المومنون جو ہے وہ ظاہر ہے. المؤمن ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ المؤمنو کے اوپر المؤمنو کی جمع ویسے کیسے بنتی ہے؟ اگر ہم رفع میں بولیں گے تو المومنون، اور اگر نصب اور جر میں بولیں گے تو المومنین. یعنی 2 طریقے سے بنتی ہے، واو نون یا نون کے ساتھ. اب یہاں پہ جی پیش، تو پیش کی جگہ پہ جی جب بنے گی تو وہ کیا کس کے ساتھ بنے گی؟ واو نون کے ساتھ. واو نون کے ساتھ. اس طریقے سے آپ نے پہلے جج کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے جمع بنانا ہے. اب بنائے جمع. یقرأ المومنون الحدیث. زبردست، ٹھیک ہو گیا. تو مطلب آپ نے پہلے جی جملے کو ذرا دیکھ لینا ہے کہ بھائی یہ اس کی جمع بنتی کیسے ہے، یہ فاعل ظاہر ہے نہیں ظاہر، اگر فاعل کے اوپر فاعل کی جمع بنانی ہے یا مفعول کی بنانی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. یسمع الصالح السیرہ، اس کی جمع کون بنائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. روبینہ مجھے ذرا بتائیں کہ الصالح فاعل ظاہر ہے، پہلے آپ نے چیک کر لیا، ٹھیک. دوسرے نمبر مجھے بتائیں جی الصالح سر کی جمع کیسے ظاہر بنتی ہے، کتنی بنتی، کیسے بنتی؟ واو نون کے ساتھ بننے کی سر، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے نا، ہاں واو مطلب 2 پیش. طریقے سے بنتی ہے، واؤنون اور یانون کے ساتھ. یہاں پہ واؤنون کے ساتھ، ٹھیک ہے. کیسے جی بنتی ہے آپ بنائیں. یسمع الصالحون سیرت. چلیں مطلب سمجھ آ گئی ہے. فعل اور فاعل کی جی سر. بنائیے ذرا. آپ مؤنث پہ آ جاتے ہیں نا، فعل اور فاعل کی مؤنث کیسے بنے گی. جیسے حفظ المسلم القرآن، میں نے پہلے کہا کہ مسلمان جو ہے نا اس نے قرآن حفظ کیا. اب میں کہتا ہوں بھائی میں
مسلمان مرد کی جگہ پہ کوئی مسلمان عورت کا تذکرہ کروں کہ اس نے بھی قرآن کریم حفظ کیا. بھائی بندے تو اکیلے نہیں کرتے نا حفظ, عورتیں بھی کرتی ہیں. چلیں انصاف ہونا چاہیے تو انصاف کر لیتے ہیں. کون بنائے گا جملہ؟ سر میں بناؤں؟ ہیرا عمران بنائیں گے. جی حفظ المسلم مسلمۃ القرآن. حافظ سر میں المسلم. بناؤں؟ اچھا ایک جملہ سر ہو گیا. قرآن ایک منٹ رکیں. ایک جملہ ہو گیا جو ہیرا عمران نے بنایا, حفظ المسلمۃ القرآن. یہی جملہ ہے ہیرا عمران؟ جی سر. اوکے گڈ ہو گیا. جی اور کون بنائے گا؟ افشان کریم, آپ ٹرائی کریں ذرا. سر میں حفظت المسلمۃ القرآن. کیا بنایا آپ نے؟ حفظت المسلمۃ القرآن. ٹھیک ہے جی, مطلب سر سیم بنایا آپ نے ہیرا عمران کی طرح. جی روبینہ. سر یہ تو ہم نے مونس بنانی ہے تو فیل بھی مونس میں ہی آئے گا نا, حافظاتی تل ہوگا نا, ہاں نہیں, حافظت ہاں نہیں, مسلمات القرآن. ہاں کیا الف نہیں ہے, حافظت المسلم القرآن. آپ اس طرح بنانے. ٹھیک ہے شکیلہ احمد آپ بتائیں. سر حافظت مسلمۃ القرآن. ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ شکیلہ اور جملہ بنایا وہ جملہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہم نے جب اس کی مؤنث بنانی ہوتی ہے تو فعل بھی مؤنث آتا ہے اور فاعل بھی مؤنث آتا ہے. حفظت المسلمۃ القرآن. ٹھیک ہے. یقرأ المؤمن الحدیث. کیا بنے گا جی اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ جی کون بنائے گا؟ شکیلہ احمد کا ہینڈ ریز ہے. جی بتائیں. سر تقرأ المؤمنۃ الحدیث. المؤمنۃ کوئی حال نہیں. الحدیث. چلیں اور بتائیں. روبینہ آپ بتائیں گے کیا بنے گا؟ سر تقرأ المؤمنات الحدیث. مومنات الحدیث. جی ہیرا عمران. جی سر تقرأ المؤمنۃ الحدیث. مومنۃ الحدیث. دیکھیں جی بھائی یہ واحد ہے جو روبینہ نے بنایا, وہ جمع بنائی ہے. اصل میں ہم اس کو مؤنث بنا رہے, جمع نہیں بنا رہے, مؤنث اس کا کنورٹ کر رہے ہیں. اب یقرؤ کی جو مؤنث ہے, یہ چونکہ یقرؤ واحد ہے تو مؤنث بھی واحد میں آئے گی. المؤمن چونکہ واحد ہے, المؤمن چونکہ واحد ہے, اسی طریقے سے واحد مؤنث آئے گی. المؤمنات جو آپ نے بنائی ہے وہ جمع مؤنث بنا دی ہے المؤمنات. ٹھیک ہے. اور آگے الحدیث, تقرأ المؤمنۃ الحدیث. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ذرا فوکس کر لینا ہے. آگے چلتے ہیں. یسمع الصالح السیرہ. کون بتائے گا اس کی جمع؟ ہیرا عمران آپ ذرا ٹرائی کریں. سید تسمع الصالحۃ سیرہ. صالحۃ السیرہ, زبردست, ٹھیک ہو گیا. تسمع الصالحۃ السیرہ. اب ذرا آتے ہیں جملہ فعلیہ کی مثال کے اوپر. ایک سے زائد جوابات دیے جا سکتے ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ جملہ فعلیہ کی ABCD میں سے کون سی ایگزامپل ہے؟ جی افشان کریم. اے اور سی. B اور C. گڈ. جی خورشیدہ سلمان. اے اور سی. A اور C. ٹھیک ہے. کوئی اور کچھ بتانا چاہتا ہے بھائی؟ A اور C ہے. ٹھیک ہے. حفظہ یہ فعل ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فعل سے جملہ جب شروع ہوگا تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا. المسلم وہ پیش ہے تو مطلب یہ فاعل ہے. القرآن پہ زبر ہے تو مطلب یہ مفعول ہے. اسی طریقے سے نیچے جو B کا جس نے بتایا تھا وہ المؤمن, الف لام آ گیا شروع میں, تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ المؤمن سے شروع ہو رہا ہے. مومن تو اسم ہے, تو اسم سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ فعل نہیں ہوتا, جملہ فعلیہ نہیں ہوتا. خلق اللہ الارض, خلق کا فعل ہے, فی الماضی ہے, بعد مذکر غائب ہے, تو اس میں اس وجہ سے یہ فعل ہے, جملہ فعلیہ ہے. الصالح میں الف لام شروع ہو رہا ہے, صالح ویسے بھی اسم ہے, تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو B اور D جملہ اسمیہ ہے, A اور C آپ کا جملہ فعلیہ ہے. سمجھ؟ چلیں عربی میں ترجمہ کیجیے. اللہ نے پیدا کیا زمین کو. اللہ نے پیدا کیا زمین کو. کون سا ہے؟ شکیلہ احمد. سر بی ہے. خلق ہے. اللہ. جی سر خورشیدہ مجھے سلمان. نظر نہیں آ رہے. خورشیدہ سلمان.
خورشیدہ سلمان کون سا ہے؟ بی ہے، سی ہے، ڈی ہے؟ اللہ خالق الارض. سر ریپیٹ کریے گا سوال. اوپر لکھا ہوا ہے، عربی میں ترجمہ کیجیے. اللہ نے پیدا کیا زمین کو. اے بی سی ڈی. خلق بی کون سا؟ ڈی. بی گڈ. بی اے اچھا بی. سیکنڈ. ٹھیک ہے. کیوں بھائی یہ ڈی نہیں ہو سکتا؟ نو سر، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس میں اسم فاعل آ رہا ہے. تو اوپر کیا یہاں پہ ماضی کا ترجمے ہے، میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا تو وہ ماضی میں آ رہا ہے، تو خلق ہاں، اللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ پیدا کرنا کام ہے، تو یہ پیدا کیا اس نے، تو مطلب یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی بی والے پورشن میں ہے. پھر اے والا پورشن ہے اس میں چونکہ سما آ رہا ہے، تو گویا یہ آپ کا ذرا امتحان ہے اس معاملے میں. آپ ذرا آپ کا جو نیکسٹ کوئز بنے گا نا، تو اس میں ذرا آپ کو تھوڑا سا صحیح آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی ہاں جی یہ کس طریقے سے اس کو ذرا تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے جملے کو، کیا بات ہو رہی ہے. خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے. اب ذرا ترجمہ جو اس کا جواب دینا ہے آپ نے. هل يقرأ المؤمنون الحدیث، اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ اے بی سی ڈی؟ جی شکیل احمد کیا کہتے ہیں اہل علم اس سوال کے بارے میں؟ هل يقرأ المؤمنون سر الحدیث؟ اس میں بی آئے گا. بی آئے گا. اور کوئی کچھ کہنا جی. چاہتا ہو؟ بھائی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یقرأ فعل مضارع میں کویسچن ہو رہا ہے تو جواب بھی فعل مضارع میں ہوگا. تو بی کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بی میں تو قرأ ہے، اور قرأ فعل ماضی ہے، تو جواب فعل ماضی میں ہوگا. مضارع میں بندہ سر سوال پوچھ رہا ہے. سی. سی. ہاں تو باقی رہ گئے آپ کے دو، اے اور سی. اب اے اور سی میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. وہ کہتا ہے نعم یقرأ المؤمن الحدیث. اب المؤمن واحد ہے، جواب وہ پوچھ رہا ہے سارے لوگوں کے لیے، اور وہ سوال پوچھ رہا ہے وہ جمع کے لیے، اور آپ جواب دے رہے ہیں ایک بندے کا. تو مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوگا؟ غلط سی ہو. ہوگا. ٹھیک ہے. ذرا اس کو تسلی کے ساتھ پڑھنا جب آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی دینا ہے، اور ذرا اس کو تسلی سے پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی چیزیں. اب ذرا اس کا جواب دیجیے گا. هل حفظ المسلم القرآن؟ کیا ہے؟ جی افشان کریم، خورشیدہ سلمان. نعم لاسٹ والا ڈی. اے بی القرآن. سی ڈی یہ بتائیں. ڈی 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 ڈی. فور. دیکھ لیتے ہیں جی. بالکل ٹھیک ہے. نعم حفظ المسلم القرآن. ٹھیک ہے. آپ ایک اور لے لیتے ہیں جی ٹیسٹ آپ کا. هل حفظت المسلمۃ القرآن؟ کیا جواب ہوگا؟ اے بی سی ڈی؟ ہیرا عمران، خورشیدہ. سر بی. بی. اور کوئی بتانا چاہتا ہو؟ بی جواب بالکل درست ہوا. چلتے ہیں ترجمہ کیجئے گا. آمنا باللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم ایمان لائے اللہ پر. بی بھائی اے بی سی ڈی بتانا ہے. بی بی اے بی سیکنڈ. سیکنڈ والا بی بی ہے. ہے. چلیں ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. اب ذرا ترجمہ کریں. خلق لکم کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ خلق لکم. سی. بی. ڈی آئے گا. اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے. بی ہے. سی. سر سی ہے. سی. سی. سی آئے گا. اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے. دیکھیں خلق واحد ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے. خلق ترجمہ دیکھتے ہیں ہم نے. پہلا اے دیکھتے ہیں. ایک منٹ اپنا مائکرو فون آف کیا کیجیے گا. اے دیکھتے ہیں. آپ نے اس طرح دیکھنا شروع کرنا نا. آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ بھئی تو کیسے. اے دیکھیں پہلے. اس نے پیدا کیا ان سب کے لیے. بھئی ان سب کے لیے ترجمہ لکم کا ہے. لکم کم کیا ہوتا ہے؟ تم سب. تو مطلب یہ ہوا کہ جس میں یہ ہوگا نا ان سب، لو. تو آپ کا ایک کراس ہو گیا. آگے چلتے ہیں، بی پہ آ جاتے ہیں. وہ پیدا کرتا ہے تم سب کے لیے. بی ہے. یہ کچھ لگ رہا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کرتا ہے یہ ترجمہ آ جاتا ہے آپ کا حال کا.
اس لیے آپ کو ترجمہ چاہیے کہ خلق اس نے پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے. سی کا ترجمہ زیادہ پرفیکٹ لگ رہا ہے. آگے چلتے ہیں ڈی کے اوپر. وہ پیدا کرے گا، پیدا کرتا ہے اور کرے گا، یہ دونوں ترجمے ہیں فعل مضارع کے. اور پیدا کیا یعنی جو کام ہو چکا ہے، تو یہ ترجمہ ہے ماضی کا. تو گویا اس کا آپشن کیا صحیح ہوگا؟ سی. سی. اوکے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیکچر سے کسی کا کوئی